الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا ویدا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے تیری تاریخ راتوں میں چراغا کر کے چھوڑوں گا میرے لیے انتہائی قابل قدر واجب تکریم اساتذہ اکرام اور انصاف کے تخت پر بیٹھے موسیقی اعظام اور سامعین اکرام تمام طالب اس ذات کے لیے کہ جس نے ایک انسان سے پوری انسانیت کو وجود بخشا درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے انسانیت کو آداب زندگی سکھائی آج کے اس پروقار اور پررونق اور میدان کارزار کی شہ سواروں کی گنگرج محفل میں مجھے اس فکر کی خمریزی کرنی ہے وہ ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین محترم میرا جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بلا اس عظیم ہستی کی شان میں کیا گفتگو کر سکے گا کہ جس کی عظمت کو خالق کائنات نے زبان قدرت سے یوں بیان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو کسی مقام پر فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا حاضرین مجلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دو پہلو ہیں ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر لکھتے لکھتے ہاتھ ساکت ہو گئے زبانیں مداحت کرتی کرتی خاموش ہو گئے محقق تحقیق کر کر کے ملک و عالم کو روانہ ہوئے مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کے آغوش میں چلے گئے مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا حضرین گرامی میری کیا مجال کہ میں اس ماجرین کی بارے میں لب کشائی کروں کہ جس کی دست اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے جس کی اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پاڑ کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے تو سراپا گھوڑے سمیت زمین میں دس جاتے ہیں پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو سراپا گھوڑے سمیت زمین سے نکل جاتے ہیں میرے بھائیوں جس فکر نور پر قائد کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں مگر زبان اقدس سے دعا تک نہیں ملی دعا مانگی الہی چارے تو انہیں ہدایت دے حضرین گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک تپڑ مارے بغیر ایک عبداللہ بن عباس جیسے مفسر تیار فرمائے کہ جس کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی بحیثیت جرنیل ایسے سپاسالار تیار فرمائے کہ زمانہ جسے خالد بن ولید کے نام سے جانتے ہیں سچائی کی تربیت دی تو صدیق اکبر بنا دیا عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا سخاوت کی نگاہ اونچائی تو عثمان غنی بنا دیا مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا شناسان علم و سخن صحرائے عرب سے مدار ہونے والا وہ ہری گنبل جس کی خوشبو روئے زمین پر پھیل گئی خوشبو ایسے کہ مشک و عنبر مان پڑ گئے
سیرت ایسی کہ جان کے دشمن جان اٹھانے والے بن گئے، روب و دبدبہ ایسا کہ بڑے بڑے سرداروں کی دلوں پر خوف کی بالیں چھا جاتی، صورت ایسی کہ جس پر مردان عرب نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے، بقول ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، فشمس الناس تطلع بعد فجر، فشمس الناس تطلع بعد فجر، فشمسی تطلع بعد العشاء. یعنی میرا سورج آسمان کی سورج سے بڑھ کر ہے، لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، جبکہ میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اور فرمایا آسمان والے سورج کو گرنے لگتی ہے مگر میرا سورج اس سے پاک ہے. آسمان والے سورج سے روز زمین روشن ہے، جبکہ میرے سورج سے پورا کا پورا دین روشن ہے. آخر میں حضور کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں حاضرین کو ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر، تجھے تیری گزشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو، تجھے تیری گزشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو، وہ حکمت وہ ذوق نادان پیدا کر. ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی بوزر کوئی سلمان پیدا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.